الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ میں یونیفارم سول کوڈ کے متعلق جو مباحث ہیں وہ ہمارے لیے ایک جال ہیں. کرنٹ ڈیبیٹ آن یونیفارم سول کوڈ از اے ٹریپ. اس موضوع پر میں بات کروں گا. یونیفارم سول کوڈ ایک لق و دق صحرا ہے جس میں نہ راستہ واضح ہے نہ منزل متعین ہے. یہ ایک ایسا گھنا جنگل ہے جس کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. جو اس کے اندر گیا اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں پائے گا. یہ ایک ایسا اتھاہ سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں جا کر ٹائٹینک بھی ڈوب کر بیٹھ گیا. ہمارے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی جو بحث جاری ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے. اس کے پیش کرنے والے اس وقت اندھیرے سے نزدیک اور اجالے سے بہت دور ہیں. وہ سماج کے مسائل کی گتھیاں سلجھانا نہیں چاہتے، بلکہ سماج کو ایک غیر ضروری موضوع میں الجھانا چاہتے ہیں اور الجھائے رکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم بھی اس بحث میں عام مسلمان سوشل میڈیا میں اور ادھر اور ادھر حصہ لینے لگتا ہے تو گویا کہ ہم ان کے جال میں پھنس رہے ہیں. ایک ٹریپ ہے جو انہوں نے بچھایا ہے اور ہم دیدہ دانستہ اس ٹریپ میں پھنسیں گے. 2023 میں بھی کچھ انتخابات باقی ہیں اور 2024 سر پر کھڑا ہے اور سماج میں بے شمار مسائل ہیں، سنگین مسائل ہیں. نابرابری ہر جگہ پائی جاتی ہے. برابری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو اس کے پروموٹرز ہیں ان کے پاس جب سب انسان برابر نہیں ہیں تو آخر ان کی شادی بیاہ ہی کیوں برابر ہو جائے؟ کیوں طلاق خلا کے رسم و رواج ہی برابر ہو جائیں؟ کیوں میراث کی تقسیم ہی برابر ہو جائے؟ انسانوں کو جب اعلیٰ اور ادنا میں لوگوں نے تقسیم کر رکھا ہے، جب برابر کی صف میں بیٹھ کر دو لوگ ایک پلیٹ میں کھا نہیں سکتے تو شادی کے قوانین کیوں برابر کر دیے جائیں یا دیگر رسم و رواج کو کیوں برابر کر دیا جائے؟ یہ دراصل ایک سیاسی چال ہے اور مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے ایک جال ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ڈیبیٹ کا ایجنڈا مسلمان بنے رہیں، مسلمان فوکس میں رہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے اصل مسائل اوجھل ہو جائیں. جو گریو کنسرنز ہیں، جو سیریس پرابلمز ہیں. ابھی آپ نے نہیں دیکھا 2-4 دن قبل مدھیہ پردیش میں حکمران پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایک فرد کس طرح سے ایک آدیواسی پر پیشاب کر رہا ہے؟ یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے، یہ اعلیٰ اور ادنا ہونے کا ثبوت ہے. یہ انسانیت سوز مظالم ہیں. ان سب پر لیپا پوتی کرنے کے لیے، ان سب کو سرد خانے میں ڈالنے کے لیے کوئی تماشا چاہیے اور یہ تماشا ان کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو
4 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ فوکس میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک سے الگ تھلگ ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ اس ملک کے عام لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا نہیں چاہتے، اور مسلمانوں کا پرسپشن نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ سڑکوں پر نہ آئیں، جذباتی نہ بنیں، اس موضوع کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، یہ ہمارے علماء پر چھوڑیں، اہل علم اور دانشوروں پر چھوڑیں۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک متحدہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے۔ کوئی بھی آپ میں سے کچھ بھی کرنا چاہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، تو ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کنٹریبیوشن دیں۔ آپ بہت اچھا سا ڈرافٹ کر سکتے ہو کوئی بات، کوئی مضمون، کوئی لیٹر، آپ انفلوئنسر سے ملاقات کرا سکتے ہو، آپ اچھے سے یوٹیوب کے ویڈیوز بنا سکتے ہو، تو آپ ضرور کیجئے، اور وہ تھرو کامن جو باڈیز ہیں ان کے تھرو سے کرنا چاہیے، اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عوام کو جذباتی نہیں ہونا، اس مسئلے کو سڑکوں پر نہیں لانا چاہیے۔ مجھے کئی لوگوں نے، اور کوئی عام آدمی نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کہا کہ جماعت کو اس پر ایک بڑی مہم چلانی چاہیے، ایک زوردار کیمپین شروع کر دینا چاہیے۔ نہیں، یہ سڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیمپین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوش مندی سے لڑی جانے والی ایک لڑائی ہے، علمی سطح پر لڑی جانے والی ایک لڑائی ہے۔ انٹلیکچوئلز کا کام ہے، مسلمانوں میں سے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، ان کا کام ہے کہ اسے ڈیل کریں۔ دوسری بات ہمیں جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ لنکس فارورڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس لنک کو کلک کرو، اس میں 2 آپشن آئیں گے، دوسرے آپشن پر کلک کرو اور یہ بتاؤ کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کی نفی کرتے ہیں اور پرزور احتجاج کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ ریفرینڈم نہیں ہے، کون ریفرینڈم لے رہا ہے؟ آپ ریفرینڈم کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ 1 لاکھ کلک کروائیں گے، اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو جو خود ہمارے کلاس میٹس میں سے رہے ہیں، وہ تو 10 لاکھ سے زیادہ کلک کروا رہے ہیں۔ تو یہ ریفرینڈم نہ بنائیے، اس کو، اسے جذباتی نہ بنائیے۔ مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، وہ اپنے طور سے مضمون لکھیں، لا کمیشن کو کاپی پیسٹ نہ کریں، اپنی بات لکھیں، اپنا موقف ظاہر کریں۔ یہ دوسری بات ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے، بہت اچھی طرح سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس معاملے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تیسری بات ہے جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ 2021 میں لا کمیشن نے خود کہا تھا کہ ملک کو یونیفارم سول کوڈ کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، لیکن 2 سال کے بعد اگر لا کمیشن نے عوام سے، علماء سے، آرگنائز گروپ سے رائے طلب کی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ طوطا ہے جو اسے پڑھایا گیا وہ بول رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسے آپ مسلم ورسس نان مسلم نہ سمجھیں، یہ اسے بنانا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کا نہیں ہے۔ اس ملک میں 10 مذاہب پائے جاتے ہیں، اس ملک میں سینکڑوں ٹرائبز پائے جاتے ہیں، آدیواسی پائے جاتے ہیں، ان سب کا یہ ایشو ہے، شادی کیسے کریں یا جدائی کیسے ہو، بچے کو کیسے گود لیا جاتا ہے، میراث کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، ان کے ہاں اپنے اون رسم و رواج موجود ہیں، یہی ان کا قانون ہے۔ کوئی اپنے رسم و رواج سے آسانی سے دستبردار نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہے اس کا بڑا حصہ شریعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں بعض غلط رسم و رواج بھی اس میں داخل ہو گئے ہیں، ہمیں جلد از جلد ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اصلاح کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے یہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف مسلمان اس کے وکٹم نہیں ہیں، اس کا وکٹم تو پورا ساؤتھ انڈیا ہوگا، اس کا وکٹم تو پورا نارتھ ایسٹ انڈیا ہوگا۔ آپ اس کی گریوٹی کو سمجھے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور کسی اسٹیٹ کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ سول کوڈ بنا دے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے طرح طرح کے طریقے ضرور ایجاد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کو پھونکوں سے وہ بجھا نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو، اس چراغ کو، اس شریعت کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے ٹھان رکھی ہے، اللہ نے طے کر رکھا ہے، اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ نور تمام ہو کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ تیسری بات ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے۔ چوتھی بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے جو ملک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک ملک میں 2 قانون کیسے ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں موجود ہوں، لیکن عقل کے لحاظ سے وہ جاہل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ملک میں 2 قانون کیسے ہو سکتا ہے۔ مسلم نوجوان بھی پریشان ہو جاتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان میں جو لا ہے، جو قانون ہے، اور گزشتہ 75 سال سے جو ایوالو ہوا ہے، جو ڈیولپ ہوا ہے، وہ ہیوج ہے، والیومنس ہے۔ پوری دنیا میں قانون کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود نہیں جتنا ہندوستان میں ہے۔ اس پورے قانون کو ایک پہاڑ کے برابر تصور کیجئے۔ اس میں کرمنل لا بھی ہے، اس میں کامن لا بھی ہے، اس میں ٹریڈ لا بھی ہے، اس میں امیگریشن لا بھی ہے، اس میں ٹیکسیشن کا لا بھی ہے، اس میں ٹرسٹ کا لا بھی ہے، اس میں ٹریفک کے لاز بھی ہیں۔ کس نے کہا کہ 2 لاز پائے جاتے ہیں، 2 قوانین پائے جاتے ہیں؟ کیا 2 کرمنل لاز پائے جاتے ہیں؟ کیا 2 ٹریڈ لاز پائے جاتے ہیں؟ کیا 2 ٹیکسیشن کے لاز پائے جاتے ہیں؟ کیا 2 امیگریشن کے لاز پائے جاتے ہیں؟ کیا 2 ٹریفک کے لاز پائے جاتے ہیں؟ کس نے کہا کہ 2 لاز ہیں؟ اس پورے پہاڑ میں اگر آپ سول لا کو دیکھیں تو ایک چھوٹے پتھر کے برابر ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس سول لا میں پرسنل لا اس سے چھوٹا ہے۔ اس پرسنل لا میں مسلم پرسنل لا ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، اور ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ اس رائی کے دانے کو پربت بنا دیا جائے، اور ہم اس میں مدد کر دیتے ہیں ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے۔ 2 لاز نہیں ہیں، اتنے بڑے پہاڑ میں چھوٹا سا حصہ ہے سول لا کا، اس میں چھوٹا سا حصہ ہے پرسنل لا کا، اس میں چھوٹا سا حصہ ہے مسلم پرسنل لا کا۔ اور یہ اس ملک کی نوعیت ہے۔ یہاں ہزاروں ذات برادریاں پائی جاتی ہیں، یہاں قبیلے پائے جاتے ہیں، یہاں زندگی کے رسم و رواج مختلف ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے بس 3 گزارشات رکھوں گا جو ہمیں کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے تحفظ کا آپ حکومت کو ذمہ دار نہ بنائیے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اسلامی شریعت ہمارے گھروں میں رائج ہے، اسلامی قانون کے مطابق ہمارے یہاں شادیاں ہونے لگیں گی، اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اسلامی قانون کے مطابق اگر وہ ہونے لگے، کوئی عورت خلا پوچھتی ہے تو شوہر یا اس کے اطراف کے رشتہ دار شریعت کے مطابق خلا دینے لگیں گے، میراث کی تقسیم شریعت کے مطابق اگر کرنے لگیں گے، تو کون ہے جو آپ پر یکساں سول کوڈ نافذ کر کے آپ کو مجبور کر سکتا ہے؟ قانون تو اپنی جگہ رہے گا، آپ کو کس نے روکا ہے اسلامی شریعت کے مطابق گھروں کو استوار کرنے کے لیے؟ نارتھ انڈیا کے بہت سے علاقوں میں مجھے جانے کا موقع ہوا،
عام مسلمان نہیں، پڑھے لکھے مسلمان اور دیندار مسلمانوں کے گھرانوں سے بھی یہ شکایت آئی. لڑکیوں نے کہا، عورتوں نے کہا کہ ہمارے بھائی ہمیں میراث میں حصہ نہیں دیتے. کس نے روکا ہے شریعت پر عمل کرنے سے؟ جب ایک ایشو آتا ہے تو ہم خواہ پیپر میں، سوشل میڈیا میں جذباتی ہوتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک دوست کو دیکھا جن کی شادی کو ہوئے 20-22 سال گزرے، 21 سال 20 سال کا بیٹا اور بیٹی بھی موجود ہیں. طلاق کی نوبت آئی، بہت سمجھایا، لیکن اس کے باوجود وہ مان نہیں رہی تھی. تو ایک ہوٹل لے گئے بچوں کے ساتھ، خوشگوار طریقے سے ڈنر ہوا. اس کے بعد عورت نے جو پیپر پیش کیا، بچوں کے سامنے اسے سائن کیا. بچوں سے پوچھا کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو؟ ان کے 3 بچے ہی، تینوں نے کہا کہ ہم ابو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پھر شوہر نے پیپر سائن کرنے کے بعد کہا کہ میری طرف سے گفٹ ہے، چیک بھی سائن کیا. اور پھر کہا کہ یہ میرے پاس 3-4 پراپرٹیز، ایک پراپرٹی لو، یہ بھی میری طرف سے گفٹ ہے. پھر اگلے دن ان کے والدین آئے اور لے کر چلے گئے. قرآن نے جو بتایا ہے کہ عورت کو اگر رخصت بھی کرنا ہو تو احسن طریقے سے کرو، معروف طریقے سے کرو، دے دلا کر کرو. لیکن میرے پاس 10-20 کیسز ایسے آتے ہیں جن میں معلوم ہوتا ہے کہ تلخیاں اپنی انتہا پر پہنچتی ہیں اور شریعت کے خلاف طلاق بھی ہوتی ہے، خلا بھی واقع ہوتا ہے، مار پیٹ بھی ہوتی ہے، اور کیسی کیسی نوبتیں آتی ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ اسلامی شریعت پر ہم عمل کریں گے، یہ ہم طے کر کے اٹھیں. اور اگر ہمیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو پڑھنا سیکھیں، مطالعہ کرنا سیکھیں، قرآن سے معلوم کریں. کتنے نوجوان جب شادی کا وقت آتا ہے تو قرآن کھول کر پڑھتے ہوں یا اسلامی لٹریچر اٹھا کر پڑھتے ہیں کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جب اتفاق سے ان کے گھر میں طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہو تو کتاب اٹھا کر پڑھتے ہوں کہ اسلام ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے، یا اہل علم سے رجوع کرتے ہوں. کتنے لوگ ہیں جب ان کے گھروں میں کسی کی میت ہو جائے تو میراث کی تقسیم کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہوں. یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کا ہے. ہر فرد طے کرے کہ ہم شریعت پر پابندی کریں گے اور جتنے شریعت کے قوانین ہیں اپنے گھر میں اسے نافذ کریں گے. اور اگر شریعت کے مطابق آپ کی زندگی گزرنے لگی تو کوئی قانون آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. نمبر دوسرا کام یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایک سے زائد شادیاں یہ کرتے ہیں، 4 شادیاں کرتے ہیں، یہ کثیر العیال ہوتے ہیں، بہت اولادیں ان کی ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. دوسرا کام پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ہے کہ آپ ریسرچ کریں اور ایک ایک موضوع پر علمی انداز سے لکھیں اور بولیں. کسی چیز کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئیں، اسلام چھوڑ کر چلی گئیں. کسی بندے کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہی بات ہم بھی بولنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. تو دوسرا کام ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں، خاص کر شریعہ قوانین کے سلسلے میں جو بدگمانیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہیں ان پر علمی طور پر آج کی زبان میں تحقیقی انداز سے لکھنے اور بولنے کی ضرورت ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہمارا کام ہے. یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین اپرچونٹی ہے. اسلام ایک نظام رحمت ہے. اسلام کی آئلی تعلیمات رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے رحمت ہیں. یہ بہترین موقع ہے لوگوں کو ہم بتائیں اسلام کا نکاح کا جو سسٹم ہے، سپریشن کا جو سسٹم ہے، اڈاپشن کا جو سسٹم ہے، پراپرٹی اور انہیریٹنس کا جو سسٹم ہے، یہ ہمیں اپنے غیر مسلم دوستوں کو بتانے کی ضرورت ہے. یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت سے زیادہ یہ کام اہم ہے کہ اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ نصرت دین ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کی حمایت کرو. یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نظام رحمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.